نعمتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو ملی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں. کیا دھوکے میں پڑے رہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ایک ہے صحت، آج میرے پاس صحت ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی. اسی طریقے سے آج میرے پاس فرصت ہے، وقت ہے تو یہ فرصت ہمیشہ رہے گی. حالانکہ یہ دھوکہ ہے. کوئی بھی چیز جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی. آج اگر صحت ہے تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کو خوب کام کر لیں، نیکیاں کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آج پہ ٹالے کہ نہیں آج نہیں کروں گا، کل کر لوں گا، آج ٹھیک ہوں، ارے کل کر لوں گا، کل بھی ایک دن آ جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس طرح کرتے کرتے دن کو ٹال دے تو ایسا شخص جو ہے آخر میں خسارے میں رہے گا. اسی طریقے سے حضرت نے یہ بیان فرمایا، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، کس چیز کا انتظار ہے؟ تمہیں اللہ نے صحت دی ہے اور قوت دی ہے، وقت دیا ہے، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی راہ کی طرف دوڑتے؟ کیا ابھی اللہ نے مال دیا ہے، کیا تم غربت کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی مال ہے تو انتظار کرو اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. یہ تو پتہ نہیں چلے گا کب جا کے ختم ہو جائے. جس وقت اللہ نے دیا ہے اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب موقع مل رہا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے 100 روپے کی توفیق دی ہے، 2 روپے تو اللہ کی راہ میں دے دے، ابھی سے دے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں 1 کروڑ پتی بن جاؤں گا اس کے بعد جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسے کی مقدار ضروری نہیں ہے، اخلاص ضروری ہے. اگر ایک بندہ، علماء بیان فرماتے ہیں، ایک بندے کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے ہے اور وہ اس میں سے اگر 500 روپے اللہ کی راہ میں مہینے میں دے رہا ہے، اور دوسرا بندہ اگر کروڑ پتی ہے اور وہ 50,000 بھی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ 500 سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدار نہیں ہے کہ ہاں یہ چونکہ 50,000 روپے دے رہا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے 30,000 میں سے مجھے اپنا کون سا حصہ دے رہا ہے. وہ 500 بھی اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے. 1,000 30,000 جا کے مہینے میں ایک دن کا بنتا ہے، اس میں ایک دن کا آدھا دیا. اور ایک بندہ کروڑ پتی ہے اور 50,000 دے تو کروڑ کا کون سا 200واں حصہ بنتا ہے. تو حصے کی مقدار اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہے، فرصت دی ہے، تو اس پہ انتظار کرنا ہے کہ میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا. یا صحت دی ہے اور قوت دی ہے، اب میں یہ کام کل کروں گا، یہ اللہ کی راہ میں کل نکلوں گا، یہ نمازیں میں کل سے شروع کروں گا، یہ میں فلاں نیکی کا کام کل سے شروع کروں گا. یہ کل کل کرتے کراتے بالآخر انسان کے ہاتھ سے وہ دن نکل جاتا. اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کوئی کہتا ہے نا کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کل کروں گا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جب انسان سوچتے کروں گا، پھر بڑھاپے میں سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے آئے، اس وقت جو ہے زمین پہ سجدہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں، کبھی کرسی پہ، کبھی کچھ پہ. جوانی میں کیا ہی نہیں. تو موقع ہے آج اللہ تعالیٰ کے سامنے، زمین پر جتنا سجدہ کریں، جتنی عاجزی کو اختیار کریں، کر سکتے ہیں. لیکن یہ وقت اگر نکل جائے تو بعد میں کوشش چاہیں گے، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، لیکن بہرحال یہ وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو وقت کو قیمتی بنا لے. تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.